بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ العقیدۃ الطحاویہ فی بیان عقیدۃ اہل سنت والجماعہ، یہ کتاب ہے شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی العز الحنفی الدمشقی رحمہ اللہ کی، جنہوں نے امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب عقیدہ طحاویہ کی شرح کی ہے اور عقیدہ اہل سنت کے تمام مباحث کو، موضوعات کو زیر بحث لایا ہے، اور عقیدہ اہل سنت اور عقیدہ اہل بدعت میں فرق بیان کیا ہے۔ ابھی ہم آغاز میں ہیں، توحید کا مسئلہ ہے جس میں توحید ربوبیت کا بیان ہے۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، کہ دوسری قسم جو ہے وہ ہے توحید ربوبیت، کیونکہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم اسماء و صفات پر مختصر بات ہو چکی ہے، اب دوسری قسم ہے توحید ربوبیت، اس کے بعد آئے گا بیان توحید الوہیت کا۔ جیسا کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالی ہی ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور یہ کہ اس جہان کے 2 ہم پلہ خالق صانع نہیں ہیں، پیدا کرنے والے، نہ ہی صفات میں نہ ہی افعال میں۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا التَّوْحِيدُ حَقٌّ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اب یہ جو مثال دی ہے توحید ربوبیت پر ایمان کی، کہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالی ہی خالق ہے، اور اس جہان میں کہیں بھی، اس جہان کا کوئی بھی ایسے کوئی 2 صانع موجود نہیں ہیں جو ہم پلہ ہوں، نہ ہی ذات میں نہ افعال میں ہم پلہ۔ یہ توحید اس انداز میں متکلمین بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے انہی کی توحید کی مثال دی ہے، انہی کی جو وہ تعریف کرتے ہیں توحید ربوبیت کی، اور اس پر زور لگاتے ہیں، عقلی دلائل سے یہ ثابت کرنے پر ساری زندگی بسر کرتے ہیں کہ آپ عقلی دلائل جو فلسفی یونانی فلسفہ سے جو اصول ضوابط بنائے ہیں عقلی دلائل کے، ان کی بنیاد پر اس کائنات میں غور و فکر کر کے آپ یہ ثابت کریں کہ اللہ تعالی، پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ کائنات مخلوق ہے، پھر یہ ثابت کریں کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، پھر یہ ثابت کریں کہ وہ اللہ ہے، پھر یہ ثابت کریں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کس چیز میں؟ خالق ہونے میں، پیدا کرنے میں۔ تو یہ ان کی توحید کی غایت ہے، انتہا ہے بس۔ جبکہ قرآن میں مشرکین کے عقیدے کا جب ذکر ہوا تو یہیں سے آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے مگر، یعنی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یہاں ان کی ایمان کا اس بات ہے، اور شرک کا ذکر ہے کہ ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، تو وہ ایمان کس چیز کا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے آسمانوں میں، زمینوں سے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، کون ہے جو سماعت و بصارت کا مالک ہے، یعنی اتنا حساس معاملہ ہے، آپ کی بصارت اگر ختم ہو جائے، سماعت ختم ہو جائے
تو یہ کون دینے والا ہے؟ کون دے سکتا ہے تمہیں؟ اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو پورے کائنات کا، پوری مخلوقات کی تدبیر کرتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی تدبیر کرتا ہے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جھٹ سے کہیں گے اللہ، کہ یہ اس انداز کا جواب ہے کہ نہیں ہے کوئی اس کا شریک اس میں، وہی ہے بس۔ توحید ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور یہ کن کا عقیدہ ذکر ہوا ہے؟ مشرکین کا، کہ اللہ کے بارے میں وہ اس حد تک ایمان رکھتے ہیں، مگر الا وہم مشرکون۔ پھر مشرک کس بات میں ہے؟ وہ مشرک اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو جو اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو وہ اللہ کی ذات میں کیسے کسی کو شریک بنائے گا؟ مسئلہ صرف عبادت کا تھا۔ تو اس حد تک ان کی توحید ہے، شرک کی وجہ سے ان کی یہ توحید ان کے کام نہ آئی، ان کو کفار کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قل یا ایھا الکافرون، ان کو مخاطب کیا کافر کہہ کر۔ اللہ تعالیٰ کو اس حد تک مانتے بھی ہیں، یعنی ان کے ایمان کی، ہم کہتے ہیں نا ابھی ایک دوسرے کے مخالفت میں کتابیں اٹھا کر لاتے ہیں، تمہاری کتاب میں یہ تمہارا عقیدہ، تمہاری کتاب میں یہ عقیدہ، فلاں صفحہ فلاں جلد۔ اب مشرکین کا عقیدہ کہاں سے ڈھونڈیں؟ مشرکین کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ہم اپنی گواہی نہیں دیں، اپنا عقیدہ ہم کہیں گے ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، ہم اہل حدیث ہیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن کی اتباع کرنا۔ قرآن ہماری اتباع نہیں کرے گا، قرآن ہماری تعریفیں نہیں کرے گا۔ قرآن نے تعریفیں کی ہیں صحابہ کی، جن کو معیار بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہماری تعریف اس وقت ہے اگر ہم ان کی اتباع کریں گے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، پھر قرآن کے اندر ان لوگوں کا ذکر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو مخالفین ہیں صحیح عقیدے کے، وہ سر فہرست کفار مکہ ہیں، مشرکین عرب ہیں، اور ان کے عقائد قرآن میں ذکر ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اہل بدعت جنہوں نے یونانی فلسفہ اپنا مصدر بنا لیا، اس میں بہت ان کا دل لگ گیا، انہوں نے توحید کو، لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہی وہ اس توحید سے کی جو کہ توحید ربوبیت ہے، جس میں نہ ابو جہل کو اختلاف ہے، نہ کسی بھی مشرک کو عرب میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں جس بات پر، بلکہ وہ قرآن ان کی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، مدبر کائنات ہے۔ مدبر کائنات تو ایک اللہ تعالیٰ، یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ذرہ ہے۔ هو الاول هو الآخر هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ تو اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ماضی اور مستقبل اور ماضی مستقبل، یہ سب مخلوقات ہیں، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ اول سے خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ ہم تو کل پیدا ہوئے ہیں، ہمارا یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں یہ بھی پرسوں پیدا ہوا ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو اول سے ہے، اول ہے، اس سے جس کو ہم کہتے ہیں نا ابتدا اور انتہا، یہ بھی مخلوقات ہیں، ابتدا اور انتہا بھی مخلوق ہے۔ تو یہ جہان اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کیا ہے، اور اس پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو مشرکین عرب جس بات میں وہ گمراہ تھے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو جب یہ اہل بدعت، اہل علم الکلام میں
مشغول ہونے کی وجہ سے نئے نئے نظریات لے کر آئے، تو انہوں نے توحید کا مطلب وہ نکالا جس میں وہ تفسیر کی توحید کی جس اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کرتے مکہ میں تو کوئی ابو جہل، کوئی ابو لہب، کوئی عتبہ شیبہ، کوئی بھی مخالفت نہ کرتا۔ تو وہ تو توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید تو وہ ہے جس پر جنگیں ہو گئی، جس پر عرب جو ہے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے۔ تو آج اس توحید کا بیان ہے جس میں علم الکلام والوں نے، متکلمین نے زور دیا ہے، اور وہ توحید چھوڑ دی جو کہ انبیاء کرام لے کر آئے۔ اس توحید کو اپنی دعوت کا موضوع نہیں بنایا، بلکہ ساری توانائی اس چیز پر لگا دی کہ عقلی دلائل کی روشنی میں غور و فکر کر کے یہ ثابت کرنا کہ یہ جہان مخلوق ہے اور اس جہان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر بھی اسی معنی میں کی ہے ان لوگوں نے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو توحید یہ لوگ جس انداز میں بیان کرتے ہیں، وَهَذَا التَّوْحِيدُ حَقٌّ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ توحید برحق ہے، جو انہوں نے کہا وہ بھی برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ سب برحق ہے۔ وَهُوَ الْغَايَةُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالْكَلَامِ وَطَائِفَةٍ مِنَ الصُّوفِيَّةِ کہ یہی غرض و غایت ہے اکثریت متکلمین کی اور صوفیہ کے ایک فرقے کی۔ اور فرماتے ہیں کہ وَهَذَا التَّوْحِيدُ لَمْ يَذْهَبْ إِلَى نَقِيضِهِ طَائِفَةٌ مَعْرُوفَةٌ مِّن بَنِي آدم، یہ جو بات یہ کر رہے ہیں توحید کے موضوع میں کہ اللہ ہی خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بات کی مخالفت تو بنی آدم بشریت تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ اس بات کی مخالفت فرماتے کہ کوئی فرقہ معروف نہیں ہے پوری تاریخ انسانیت میں جس نے اس بات کی مخالفت کی ہو۔ تو پھر انہوں نے کس بات کی مخالفت کی؟ نبیوں سے تو جنگیں لڑی ہیں انہوں نے، نبیوں کو تو نعوذ باللہ شہید تک کیا ہے۔ تو پتہ چلا وہ توحید کوئی اور مسئلہ ہے، توحید کا کوئی اور مسئلہ ہے، توحید کا یہ مسئلہ، یہ بھی توحید کا مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے میں انہوں نے کہیں ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ توحید کا وہ دوسرا مسئلہ ہے جس میں انہوں نے مخالفت کی ہے اور متکلمین نے اس کو سائیڈ پر کر دیا ہے، اس کو ترجیح نہیں دیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ صدیوں سے، کیوں 4 صدی سے متکلمین کا عروج شروع ہوا ہے، 4 صدی ہجری سے، اور آج ہم 16ویں صدی میں ہیں، ابھی تک کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی کتاب عقیدے پر جو لکھی جاتی ہے وہ سوائے اس مسلک کے یا اس سے بھی بدتر مسالک ہیں، یہ سب سے اچھا مسلک ہے، یعنی اہل بدعت کے مسالک میں جو سب سے کم شر والا ہے وہ یہ مسلک ہے متکلمین کا، اور باقی اس سے بدتر ہیں جو اہل بدعت کے ہیں، اور اہل سنت کا ایک ہی مسلک ہے وہ اہل الحدیث۔ یہ بات میں کسی تعصب اور کسی مبالغے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اس کرسی کی امانت ہے، ایک بطور استاد، بطور ٹیچر بتاتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں کس نے کیا لکھا ہے اور اس موضوع میں کون کس راستے پر ہے۔ اس حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ اس عقیدے میں اہل سنت کا جو عقیدہ خیر القرون کا اس وقت صدیوں سے وہ صرف اہل الحدیث نے بیان کیا ہے، اہل الحدیث نے۔ اور آج بھی جہاں کہیں بھی یہ مسلک بیان کیا جاتا ہے سلف صالحین کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا عقیدہ توحید کے موضوع میں، وہ صرف اہل الحدیث ہی بیان کرتے ہیں۔
باقی اس کا نقصان یہ ہوا، صدیوں سے جو عروج ہے، جو اکثریت ہے وہ متکلمین کے علماء کی ہے. جو علماء جن کو آپ سنی علماء کہتے ہیں، یعنی ویسے عرف عام میں ہم سنی کہتے ہیں، یہ سنی ہے یہ شیعہ ہیں، تو جو سنی ہے عرف عام میں، ان کی اکثریت متکلمین کی ہے، علماء کی. عوام الناس کو زیر بحث لانا ہمارا منہج نہیں ہے. عوام الناس کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے، کسی بھی مسئلے میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. عوام الناس تک علم پہنچانا چاہیے بس. اور اگر کوئی عوام الناس میں سے اٹھ کر خود آتا ہے بحث میں، تو خود پھر اس کا حساب دینا ہوگا، خود ہی احتساب ہوگا اس کا. اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کوئی عوام الناس میں سے کہ میں بھی اس قابل ہوں کہ میں بھی اس جنگ میں حصہ لوں، اس مناظرے میں، بحث و مباحثے میں، تو پھر وہ اپنی آخرت خود خراب کرے گا. عوام الناس کا کام ہے کہ اہل علم سے علم حاصل کریں، اور جو علم صحابہ اور تابعین کے منہج پر طرف تک پہنچائے اس کی اتباع کریں. اور کوئی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں میں ایک ایسے صاف ستھرے سفید روشن راستے پر، مسلک پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. یہ کس کے لیے؟ پوری امت کے لیے، عوام الناس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیا آپ کو اپنا ایڈریس کا پتہ ہونا چاہیے، کہاں جانا ہے آپ نے. جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے جانا ہے اسلام آباد، تو کراچی سے باہر نکلیں، آپ کو روڈ کا بھی پتہ ہے، آپ نے اسلام آباد کا ایڈریس یاد رکھنے، چاہے کوئی آپ کو سکھر میں اتار دے، لاڑکانہ میں اتار دے، وہاں سے پھر اسلام آباد، جہاں بھی کوئی اتار دے پھر اسلام آباد کی گاڑی، پہنچ جائیں گے. تو اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرا مسلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے، بس یہ آپ یاد رکھیں. چاہے کوئی ٹماٹر بیچتا ہے، چاہے کوئی بالکل انگوٹھا چھاپ ہے، کوئی بھی، اگر اسے یہ ایڈریس پتہ ہے کہ میرا دین، میرا مسلک، میرا عقیدہ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول، اور جس طریقے پر صحابہ کرام اور تابعین تھے، بس. پھر اگر کسی نے ان کو دھوکہ دیا، گمراہ کیا اور ان کو لا علم رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں لا علمی کا عذر قبول فرماتا ہے. باقی یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو علماء کا مقام رکھتے ہیں اپنے مسلک میں. تو مسلک علماء کا ہوتا ہے، عوام الناس کا مسلک نہیں ہوتا. اور عوام الناس کوئی ذمہ دار نہیں ہے کسی بھی مسلک کی غلطی کے، ذمہ دار اس مسلک کے علماء ہیں. تو شیخ الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا فرقہ ابھی تک کوئی معلوم نہیں ہوا ہے کہ جس نے اس توحید کی مخالفت کی ہو جو یہ بتا رہے ہیں، جو یہ متکلمین بتا رہے ہیں. کہ آپ کو معلوم ہے کہ توحید، آپ سے پوچھا جائے توحید کیا ہے، توحید کا سوال توحید کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کیا ہے جو نبی لے کر آئے، اور آپ اس اسلام کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں کہ اللہ کو خالق مالک مان لینا وہ اسلام ہے. تو آپ سے اگلا سوال ہوگا کہ تو پھر وہ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہوئی، یہ تو تاریخ انسانیت میں ہر گروہ نے اس کا اقرار کیا ہے. خود قرآن میں مشرکین عرب کا عقیدہ بتایا کہ آج ہم عام ماحول میں دیکھتے ہیں کہ عام آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ بھی اس قدر نہیں اللہ کی توحید کو مانتا، توحید ربوبیت کو، جس قدر توحید ربوبیت مشرکین عرب کی قرآن میں ذکر ہوئی. تو شیخ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بل القلوب مفطورۃ علی الاقرار به اعظم من کونها مفطورۃ علی الاقرار بغیرہ من الموجودات. بلکہ دل جو ہے انسان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے، ان کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے
اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید ربوبیت کا اقرار اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت میں رکھ کے پیدا کیا لوگوں کو، حتیٰ کہ یہ فطرت، یہ اقرار فطرت میں ہر اس دوسری چیزوں کے اقرار سے بڑھ کر ہے کہ آدمی انسان پیدا ہوتے ہی اسے پتہ چلتا ہے یہ گرم ہے، یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، فطری طور پر اس کو فوراً پتہ چلتا ہے چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑھ کر ربوبیت کا اقرار فطرت میں رکھا ہے۔ کما قالت الرسل فیما حکی اللہ تعالی عنہم، جیسا کہ رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکایت فرمائی ہے ان کا۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، سورہ ابراہیم میں 10 نمبر آیت ہے۔ پچھلی امتوں کے رسولوں نے انہیں کہا، کفار کو کہا۔ اب آپ کو سمجھ آئی، کفار جو ہے، کفار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو جانتے نہیں ہیں یا اللہ سے محبت نہیں کرتے، یہ مطلب نہیں ہے کفار کا۔ ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کافر کا مطلب ہے اللہ کو نہیں مانتا ہوگا، پتہ نہیں کسی اور چیز کو مانتا ہوگا۔ اور تو اسی لیے ہم پھر اچانک سنتے ہیں کہ ایک ہندو نے ماشاءاللہ بڑی بات کی، ایمان کی بات کر دی، ایک کرسچن نے بڑی، پھر متاثر ہوتے ہیں۔ آپ پہلے ہی لا علم تھے ان کے، آپ نے غلط ان کے بارے میں تصور رکھا ہوا ہے۔ کفار کا اللہ کے بارے میں ایک حد تک ایمان ہے، لیکن اس ایمان اور ان کی جو عبادات ہیں وہ ساری ایک گناہ کی وجہ سے ضائع ہیں، اور اس گناہ سے منع کرنے کے لیے اور بچانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا ہے، اور وہ ہے شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک۔ تو ان رسولوں نے کہا اپنے اپنے دور کے کفار سے، افی اللہ شکن، کہ اللہ کے بارے میں تم شک کرتے ہو، کہ اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا ہے، فاطر، کہ اس سے پہلے یہ ایسی مخلوقات ہیں اس کی کہ اس سے پہلے کوئی سیمپل موجود ہی نہیں تھا، کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی مخلوق ہوتی ہے، آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا جواب کیا؟ یہ سوال ہے ان سے، سوال تقریری سوال ہے کہ تم بھی مانتے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ استفہام تقریری ہے کہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، ان کا جواب ہے، یہ کفار کا جواب ہے کہ کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی فطرت میں یہ ایمان، انبیاء کرام نے ان کفار سے سوال کیا، ورنہ اللہ کے ثبوت میں ہی وقت گزرتا سارا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، وہ کہتے نہیں ہے، ایسے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا۔ وَأَشْهَرُ مَنْ عُرِفَ تَجَاهُلُهُ وَتَظَاهُرُهُ بِإِنْكَارِ الصَّانِعِ فِرْعَوْنَ۔ اب سوال آتا ہے فرعون کے بارے میں۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو مشہور ہے، جو شخصیت اللہ تعالیٰ کے یا خالق کے انکار کے بارے میں، وہ تجاہلہ، حالانکہ اس کا یہ انکار وہ انکار نہیں ہے جو کفار نے رسولوں کا انکار کیا ہے، انکار اس کا یہ تجاہل کہلاتا ہے عربی میں، کہ جان بوجھ کر جاہل بننا، انجان بننا، جانتا ہے اور جان بوجھ کر لا علم ہونا کہ مجھے تو نہیں معلوم۔ فرماتے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے وَقَدْ كَانَ مُسْتَيْقِنًا بِهِ فِي الْبَاطِنِ، وہ باطن میں اللہ پر یقین رکھتا تھا۔ آپ کہیں گے ابن ابی العز کو کہاں سے پتہ چلا اس کے باطن کا؟ ہمیں تو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کے باطن کا نہیں پتہ چلتا۔ اہل علم، اہل سنت جب کوئی بات کرتے ہیں عقیدے کی تو کسی دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور اس کی دلیل ہے سورہ اسراء بنی اسرائیل 15 سپارہ 102 نمبر آیت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
فرعون کو لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. لقد علمت، فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا اے فرعون، لام پھر قاف قد، یعنی البتہ لام قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے لام، اور قد جو ہے کسی بھی فعل کے اوپر ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل واقع ہو چکا ہے حقیقت میں. لقد علمت، البتہ یعنی بلا شک حقیقت میں تو جان چکا ہے، تیرے پاس علم ہے، اس بات کا علم آ چکا ہے، تیرے پاس علم ہے جو معرفت کہلاتا ہے، تیرے جس کا تعلق دل سے ہے. لقد علمت ما انزل هؤلاء، یہ جو میں معجزات دکھا رہا ہوں، جو میرے پاس اللہ نے نشانیاں دی ہیں، یہ سوائے رب السماوات والارض کے کسی نے نازل نہیں کی. بصائر، تاکہ لوگ اس سے بصیرت پکڑیں، اللہ کی پہچان کریں، اللہ کو پر ایمان لے آئیں. تو علم یقینی رکھتا ہے اس بارے میں کہ مجھے بھیجنے والا اور مجھے نشانیاں دینے والا وہ رب السماوات والارض ہے. یہ کس سے بات کی جا رہی ہے؟ فرعون سے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس نے انکار کر دیا تھا اور کہتا تھا اپنے وزیر کو کہ سیڑھی لگاؤ، آسمانوں میں جا کر دیکھوں موسیٰ کا رب کہاں ہے. اسے یہ بھی پتا تھا کہ رب اوپر ہے، سیڑھی لگانے کی بات کی اس نے. ہاں، یہ بھی پتا تھا اسے. چور پکڑا گیا نا، ادھر ہی جا رہا ہے جہاں رب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ابھی تو بات، وہ تو انکار کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہستی ہے ہی نہیں پیدا کر، میں انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. اور پھر وزیر کو کہتا ہے سیڑھی لگاؤ آسمانوں تک، میں چڑھ کے دیکھوں گا کہاں ہے موسیٰ علیہ السلام کا رب. اب وہیں پہنچا، جا وہیں رہا ہے جہاں، یعنی اشارہ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں، فرعون اور اس جیسے جو آج بھی پیدا ہوئے ہیں فرعون کے مسلک کے لوگ ملحدین، کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا ہے. جَحَدُوا بِهَا، جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام لے کر آیا تھا، یہ معجزات ہیں، اور یہ نشانیاں جو سائنسدانوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں. ہاں، کیا انہوں نے، کسی نے جو دریافت کی ہیں چیزیں، کو ویوز پتہ چل گیا یہ فلاں ویوز ہیں، اور بجلی کی دریافت ہو گئی، ہاں سیٹلائٹ دریافت ہو گئی. یہ دریافت کی ہیں یا پیدا کی ہیں؟ پیدا کسی اور نے کی ہیں یا کہ اس دریافت کرنے والے نے پیدا کر دی؟ یا کوئی چیز بنائی ہے تو اس کا میٹیریل کہاں سے آیا ہے؟ وہ امریکہ کی لیبارٹری میں بنا ہے. یہ ویوز جو ہیں، یہ شعاعیں، یہ سب یہ کہاں سے آئی ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانیاں دکھا دی ہیں، اور اتنی عقل دے دی ہے اس انسان کو کہ وہ اس سے ایجادات کر سکتا ہے. تو پیدا کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرعون کو نشانیاں دکھائی، اس طرح اس کے فرعون کی آل کو بھی نشانیاں دکھائی ہیں. فزکس پڑھ کے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے، ہاں علم طبیعیات، اور پھر کیا ہے، وہاں پہنچ کر کہہ رہے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے کوئی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یہ لوگ اپنے ضمیر کو لان تان کر رہے ہیں صرف، باقی ان کے پاس ان جگالی کر رہے ہیں. کچھ بھی ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بحث کرنے کا طریقہ نبیوں سے سیکھو. ان لوگوں سے بات سر پہ چڑھایا ہوا فکر ملحدین کا بہت سارے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ان کو تو یعنی حتیٰ کہ
ایسی گارنٹی دل کے یقین علم یقینی کی تو منافقین کے بارے میں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. متذبذبین منافقین کے بارے میں بھی کہ وہ متذبذب ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، ان کے بارے میں کہا یہ تو یقین رکھتے ہیں اللہ کی نشانیوں پر. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، ان کے دلوں میں یقین بیٹھا ہوا ہے اور یہ انکار کر رہے ہیں. اس حالت میں اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں ظلما وعلوا. کس لیے کر رہے ہیں؟ ان کا جو یہ انکار ہے وہ محض ظلم اور تکبر ہے. اور ظلم جو ہے وہ کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کے اپنے مقام پر نہ رکھنا. علم بھی ہے کہ ایک چیز کا علم ہے کہ اس کا یہ مقام ہے، پھر اس کو اس کے مقام سے گرا دینا یا سائڈ پر کر دینا یہ ظلم ہے. اور ان لوگوں کے پاس ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو ان وسائل سے نوازا ہے جو عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی ان تک، فرعون کو بھی اور آل فرعون کو بھی. تو یہ جو آپ کے ملحدین سائنسدان ہیں یہ آل فرعون ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عین علم یقینی تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی آیات ہیں، آپ نے عقیدے میں پڑھا ہوگا. آیات شرعیہ وہ تو ہے کتاب و سنت میں جو کچھ بھی اللہ کے بارے میں ذکر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا انبیاء کرام نے، یہ آیات شرعیہ ہیں. اور ایک ہے آیات کونیہ، کائنات میں جو کچھ بھی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ آپ کی اپنی ذات، یہ ان سب میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہیں، آیات کونیہ. سورج، چاند، آسمان، زمین اور پورا نظام اس مخلوقات کا، اس جہان کا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو آیات کونیہ میں عام لوگوں سے بڑھ کر رسائی عطا کی ہے. اس کے باوجود اور پھر جب جس بندے کو اس حد تک رسائی مل جائے کہ اسے یقین آ جائے، دل اس کا انکار نہ کر سکے، دل کے اندر یقین ہے اور پھر وہ زبان سے جھٹلائے، تو اس کو ظلم اور تکبر کہتے ہیں. تو فرعون کے بارے میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال تعالی عنہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعن قومہ، اور اس کی قوم کے بارے میں فرمایا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. سورہ نمل 14 نمبر آیت. ظلما وعلوا یعنی انہوں نے جو انکار کیا ہے، اللہ کا انکار، اس کی نشانیوں کا انکار، ربوبیت کا انکار. ہم نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کی، کہ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا گروہ یا ایسا فرقہ نہیں پایا جاتا جس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا ہو. تو بیچ میں سوال آئے گا کہ پھر فرعون نے تو انکار کیا تھا، تو اس کا انکار وہ یہ انکار نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو لعنت کر رہا ہے. ایک آدمی اپنے ضمیر کے خلاف بات کرے اور اس کے ضمیر کا پتہ کس نے بتایا؟ وہ خالق کائنات نے، جو اس کے بندے کی دلوں کی دھڑکنوں تک جانتا ہے، اس نے بتایا کہ اور اس نے اور قیامت تک آنے والے سارے آل فرعون کے بارے میں بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو ملے جو اللہ کا انکار کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، خالق کا، ربوبیت کا، یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. ان سے زیادہ فتنہ ان لوگوں کا جو شرک کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں، اس کا فتنہ. یہ تو سارے اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، یہ صرف ان کو جگالی کرنے کا ٹائم چاہیے، آپ لوگوں کے ساتھ مغز خوری کرنے کے لیے وہ ٹائم پاس کرتے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، توانائیاں لگا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں دو ٹوک اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہ بات. تو اور ان سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی بھی وہ کہتا، وہ جو عقلی دلائل دیتا ہے نا یہ ملحد آدمی، کبھی بھی اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی بھی اس کو اس طرف، اس کے دلائل کے، اس کی جس طرف وہ لے کر جانا چاہ رہا ہے آپ کبھی بھی اس طرف نہیں جائیں، اس کو اس طرف لائیں جو جس کا اقرار اس کا ضمیر کرتا ہے. فرعون نے کہا
وما رب العالمین، سوال کیا بھری کچہری میں، پوری قوم اس کی آل فرعون ساری بیٹھی ہے، اس کے لشکر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے، کیا ہے؟ وما رب العالمین، رب العالمین سارے جہانوں کا رب کون ہے؟ ایک کیا تھا یہ؟ فرماتے ہیں کہ علی وجہ الانکار لہ تجاہل العارف، کہ ایک ایسا شخص جو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرے، اس انداز میں اس نے کہا وما رب العالمین، کون ہے رب العالمین؟ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا، جواب کیا آیا؟ جواب عقلی دلائل سے نہیں آیا، اس میں ہم جو ملحد لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے۔ ملحد لوگوں کے ساتھ جو مناظرے کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، تاریخ میں ایسا ہوا ہے، فلاسفہ کے ساتھ مناظرے جب اہل بدعت نے کیے اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے، کتاب و سنت اور انبیاء کا طریقہ اور اہل سنت کا طریقہ چھوڑ دیا، تو سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا؟ یہود و نصارہ سے بھی بدتر عقیدے پیدا ہو گئے امت اسلامیہ میں۔ چلے تھے کہاں؟ محاذ جنگ پر فلاسفہ کو لتاڑنے چلے تھے، فلاسفہ کا رد کرنے، اور پیدا کر دیا پیچھے، صدیاں گزر گئیں، اب امت میں کفر اور شرک یعنی کفر اکبر، شرک اکبر تک پھیل گیا ہے، مسجدوں میں حرم تک پہنچ گیا، حرمین شریفین تک پہنچ گیا تھا، اور ابھی تک بھی امت اسی میں مبتلا ہے۔ یہ وہ جرم ہے شرک جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امتوں کو تباہ کیا ہے، عذاب آئے ہیں قوموں پر۔ تو ان کے ساتھ جو اللہ کی ذات کا انکار کرے، ان کے ساتھ بحث کرنے کا طریقہ، کوئی بھی ٹاپک ہے اس میں جب آپ دین کی نمائندگی کرتے ہیں، ہمیں قطعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ اگر ہم باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اپنی منمانی کر سکتے ہیں۔ باطل کا مقابلہ آپ کریں یا نہ کریں، گھر بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی فوج بہت ہیں۔ آپ کے لیے سب سے پہلے فرض یہ ہے کہ آپ خود اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے منہج کے پابند ہوں، وہ بات کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے۔ آپ دین کے نمائندے اپنی طرف سے بنیں گے تو آپ بھی ایک الگ فتنہ چھوڑ کر جائیں گے اس دنیا میں۔ یہ امانت ہے، دین آسمان سے اترا ہے، ہمارے باپ دادا کی کوئی آئیڈیالوجی تھوڑی ہے کہ جو اپنی اس کے لیے ہم دانت پیس پیس کر لوگوں کے اوپر چڑھ جائیں۔ جو دین ہے، جو علم سے بات کریں، علم کے بغیر بات نہیں کر سکتے، نہ ملحد کے ساتھ، نہ ہندو کے ساتھ، نہ سکھ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بغیر علم کے ساتھ نہیں بات کر سکتے۔ اگر علم نہیں ہے گھر بیٹھ جائیں۔ علم کے بغیر اگر آپ جہاد کریں گے، اسلام کا دفاع کریں گے، تو آپ پتہ نہیں کون سا محاذ کھول رہے ہیں۔ کل آپ کے لیے محاذ چاہیے ایک، پھر آپ کی ہدایت کے لیے۔ اور یہی ہوا ہے، صدیوں سے یہی ہوا اس امت کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما۔ اب زمین آسمان تو اسی میں رہ رہا ہے فرعون بھی، اور اس کا پوری قوم، یہ سب اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ آسمان اور زمین جس کے نیچے تم رہتے ہو، جس نے یہ ان سب چیزوں کا رب وہ ہے۔ اس نے کہا نا وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ لیکن ایک جھٹلانا تھا، یعنی ایک انداز اس کا یہ تھا کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو سب کے سامنے جھوٹا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جس کا وہ انکار نہیں کر سکتا۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ قال لمن حولہ الا تستمعون، سنو 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 کیا کہہ رہے ہیں۔ آگے سے اس کو کچھ جواب نہیں ہے، رد کرنے کا کوئی بات، بکھلا گیا، فرعون بکھلا گیا۔ اور ان کو اب یہ ہمیشہ اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے ابھارنا ساتھ والوں کو۔ آپ نے مناظروں میں بھی دیکھا، ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے قوالیوں کی کہ تم شور مچانا، ہاتھ آوازیں لگانا،
دلیل نہیں ہو تو آوازیں لگانا بس۔ فرعون اب انہیں پورے عوام کو کہہ رہے دیکھو دیکھو کیا جواب دیا، کیا جواب دیا، الا تسمعون، سنو تو صحیح۔ آگے سے پھر اگلا جواب آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا۔ اب اس کے پاس تو جواب نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارے پچھلے باپ دادا کو بھی اور تمہیں بھی جس نے پالا ہے، پیدا کیا، جو تمہارا رب ہے وہ ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں، پھر اس نے آگے اب اس کے اوپر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے ہیں یہ دلائل، لیکن آپ اور میں پتہ کیا کرتے ہیں، جب کتاب و سنت کے دلائل پر ہمارا اپنا خود اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں، سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ کا اپنا ایمان ہونا چاہیے اور اطمینان ہونا چاہیے آپ کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اس میں جواب ہے پورا، یا جو شرعی دلائل ہیں بس وہی کافی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی اہل بدعت، کوئی بھی اہل باطل یا غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، جب کسی بھی دین کے معاملے میں بحث ہو جائے تو کیا کرنا ہے، صرف جتنا آپ کے پاس علم ہے یا آپ کا فرض بنتا ہے کہ بغیر علم کے آپ بات ہی نہیں کریں، اور جتنا علم ہے کتاب و سنت کا وہ پیش کریں، کتاب و سنت کو پیش کریں۔ کتاب و سنت جو ہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے ذریعے کھولے گا، اور مقصد تو یہی نہیں کہ اس کو بات سمجھ آ جائے، حجت قائم ہو جائے۔ اب ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ اب دیکھیں فرعون نے شروع سے ہی کیسی بات، کیسے جواب دے رہے ہیں، کوئی عقلی دلیل بھی نہیں دی اس نے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کوئی عقلی دلیل کی اس کی ان باتوں کا جواب نہیں دے۔ دیکھو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میری بات تو سنو، میری دلیل تو سنو، یہ بھی نہیں کہا، بس کام پورا ہو گیا۔ جب دلیل دے دی، اللہ کا پیغام سنا دیا، کام پورا ہو گیا۔ اب آگے وہ خود کام کرے گی وہ دلیل، آگے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اب آپ کا کام نہیں رہا۔ اگلا جواب یہ دیا، تم اور تمہارے باپ دادا شروع سے ان سب کا رب ہے، تم سب کا رب ہے۔ اب وہ فرعون نے کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ دیکھو اب بھی اس کی بات دیکھو کیسی ہے، کس سیٹ پر بیٹھا ہے۔ اب کہہ رہا یہ جو تمہارا رسول ہے، جو کہتا ہے کہ میں تمہارا رسول ہوں، یہ تو پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کوئی جواب ہوا؟ اتنی بڑی کچہری لگائی ہے تم نے، ساری عوام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کرنے کے لیے تم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو، اب کچھ جواب تو دو، کوئی ایک تو عقل کی بات کر دو۔ اب یہ کہ تو بچوں والی باتیں، جاہلوں والی باتیں، پاگل ہو گیا، لو بات تو سنو تو سنو، اس طرح کی باتیں کر رہے۔ فرعون ہے، فرعون کا مطلب کیا ہے، اس وقت کا بادشاہ ہے، اس وقت کی بڑی ایک شخصیت ہے، اس وقت کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے وہ، اور وہ باتیں کیسی کر رہے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، میں تو کوئی پاگل نہیں ہوں، میں تو رسول ہوں، ایسی باتیں نہیں کی، اپنے آپ کا کوئی جو کام ہے وہ کریں بس۔ فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے پاس کچھ عقل ہے، وہ مشرق مغرب اور مشرق مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا رب ہے، اس کو اگر سمجھتے ہو یہ بات تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ تھے جواب، تو وہ لاجواب رہا، کہیں بھی شروع سے آخر تک لاجواب رہا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یہ تیرے پاس علم یقینی ہے، تو حقیقت میں جان چکا ہے، تو حقیقت میں جانتا ہے، یہ فرعون کو کہا۔ اور آگے سے پھر یہ جو ہمارے علماء امت، حکماء امت، پھر اپنے ساتھ یہ جو حکیم الامت لفظ لگاتے ہیں، یہ حکیم فلسفی کو کہتے ہیں، عربی میں حکیم فلسفی کو کہتے ہیں، عالم کو نہیں کہتے حکیم۔
حکیم الامت جو ہے فلسفی، یہ اور ان کا فلسفہ ان کی غذا ہے، بہت ان کو دل کو سکون ملتا ہے فلسفہ پڑھ کر. تو اسی لیے وہ ان کے اصولوں میں سے کہ قرآن حدیث میں تدبر کرنے سے وہ علم یقینی نہیں ملتا ہے ان کو، جو فلسفہ پڑھ کر ان کو علم یقینی ملتا ہے. اس قسم کے تو لوگ ہیں مسلط اس قوم پر، علماء کی شکل میں، علماء کے لباس میں، یہ لوگ مسلط ہیں. اور امت جو ہے امت اسلامیہ، یہ تو امت اسلامیہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے، اور اس کی اکثریت تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہے، اسلام سے محبت کرتی ہے. اکثریت، امت کی اکثریت کو ہم گمراہ نہیں کہتے ہیں، ہمارا یہ اصول نہیں ہے، لیکن علماء کی اکثریت گمراہ ہے. ہم مینار پاکستان پہ چڑھ کر بھی کہہ سکتے ہیں یہ علماء کی اکثریت گمراہ ہے. امت کی اکثریت حق کو چاہتی ہے اور اللہ کے دین پر ہے، مسلمان ہے، اور ان میں آٹے میں نمک کے برابر علماء ہیں جو صرف علماء حق ہیں. تو شیخ حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ زَعَمَ طَائِفَةٌ أَنَّ فِرْعَوْنَ سَأَلَ مُوسَى مُسْتَفْحِمًا عَنِ الْمَاهِيَّةِ. یہ جو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے، اب دیکھیں اس کی تشریح کیا کر رہے ہیں یہ متکلمین. کہتے وہ سوال جو تھا نا، وہ تھا ماہیت کے بارے میں، کہ یہ مٹیریل کیا ہے اس کا، یہ جو چیز ہے آپ کے ساتھ، اس کی کیا مٹیریل لگا اس میں، اور کتنی اس کی، کتنے پرسنٹ یہ فلاں مٹیریل تھا اور فلاں مٹیریل تھا. یہ سوال تھا فرعون کا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حکیم الامت لوگ، ان کو قرآن سمجھ یوں آیا ہے. اور پھر ان کے نتیجہ کیا، کس نتیجے پر پہنچے پھر؟ اور کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسْئُولَ عَنْهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَاهِيَّةٌ عَجَزَ مُوسَى عَنِ الْجَوَابِ. نعوذ باللہ، کہ جس بارے میں وہ پوچھ رہا ہے فرعون، وہ اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات کی کوئی ماہیت نہیں ہے. اب یہ دیکھیں، یہ یونانی فلسفہ سے ان کو اللہ سمجھ آیا ہے. اب یہ اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، کچھ اب تفصیلی پڑھیں گے، اس کے قواعد ضوابط پڑھیں گے کہ اللہ کے بارے میں آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں، اپنی طرف سے خود ہی بنا سکتے ہیں اصول. اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ اپنی طرف سے کوئی چیز بھی اللہ کے بارے میں ہاں یا نہ نہیں کر سکتے، نفی اس بات اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. یہ آسان مختصر سی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی تو اس ذات کی تو کوئی ماہیت نہیں ہے. اور فرعون نے سوال کیا اس ماہیت کا، مٹیریل کا، اس کی ذات کی کیا مٹیریل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے تھے کہ ہمارا جیسے عقیدہ ہے اللہ کی کوئی ماہیت نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا، نعوذ باللہ. تو موسیٰ علیہ السلام عاجز آگے جواب دینے سے، لہذا ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، نعوذ باللہ. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ خرابی کہاں سے آئی ہے؟ یونانی فلسفہ کو ابھی کراچی میں ایک بڑی شخصیت متکلمین کے مسلک کی، مولانا زرولی، فوت ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ حق کہلوا دیتے ہیں. مرنے سے کچھ دن پہلے کا ان کا کلپ ہے کہ ہمارے اکابرین اس یونانی فلسفے کو مسلمان بنانے میں انہوں نے صدیاں گزار دی، لیکن ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہو پایا. تو تم اپنی توانائی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تم تو خود تو مسلمانوں کے طریقے پر چلو، ائمہ کے رستے پر چلو. ائمہ کے رستے پر ہم دعوت دے رہے ہیں، ہم اہل حدیث جن کو آپ غیر مقلد کا طعنہ دیتے ہو، ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آؤ ائمہ کے رستے پر. امام ابو حنیفہ، احناف ائمہ کے رستے پر آ جاؤ. یہ ہم کتاب جو پڑھ رہے ہیں، اس کا متن بھی امام طحاوی حنفی کا ہے، اور اس کی شرح بھی امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے. مسلک اہل سنت پر آؤ. مسلک اہل سنت ہی اصل اسلام ہے. تو شیخ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا غلط. ان کی یہ سوچ جو ہے یہ غلط ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سوال کے جواب میں عاجز آ گئے تھے،
اور لہذا جواب نہیں دے پائے. نعوذ باللہ یہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، بلکہ جواب یہی ہے. ملحد کا جواب، فرعون کا جواب، ملحد کا جواب یہی ہے. فرماتے ہیں پھر وضاحت فرماتے ہیں وَإِنَّمَا هَذَا اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ وَجَحْدٍ. یہ جو موسیٰ نے جو سوال کیا تھا، استفہام، سوال کو استفہام کہتے ہیں، یہ استفہام انکاری ہے اور جہد یعنی انکار جو ہے یعنی کفریہ استفہام ہے. كما دل سائر آیات القرآن على ان فرعون كان جاحدا لله نافيا له لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماہیته. اب دیکھیں ماہیت کا سوال تو وہ کرے گا نا جو اللہ کی ذات کا اس بات کر رہا ہو، جو پہلے سے مانتا ہو. یعنی ظاہر میں بحث میں جب بحث ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، مناظرہ کس بات پر ہو رہا ہے؟ وہ انکار کر رہا ہے کہ کوئی اللہ، کوئی خالق، کوئی رب نہیں ہے. پھر یہ سوال بیچ میں کیسے آ گیا کہ اس کی کیا ماہیت ہے؟ یہ سوال تو جب آئے گا نا جب وہ اس پوائنٹ پر آ چکا ہو کہ ہاں جو آپ جو کہہ رہے ہیں خالق ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس کی ماہیت کیا ہے؟ ماہیت کے بارے میں وہ اختلاف کر رہا ہے. ایسا تو ہوا ہی نہیں، بلکہ اس کا پہلے پوائنٹ پر ہی کھڑا ہے وہ کہ کوئی خالق، کوئی رازق، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے. تو ماہیت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، ماہیت کے سوال کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. فَلِهَذَا بَيَّنَ لَهُ مُوسَىٰ أَنَّهُ مَعْرُوف. وہ تو اللہ کی ذات کا سرے سے انکار کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کروایا اللہ تعالیٰ کا، نشانیاں دی ہیں اس کے وجود کی. تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں یہ آیات کونیہ ہیں اور آیات شرعیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعارف کروایا اللہ تعالیٰ کا قرآن اور حدیث. تو شیخ فرماتے وَأَنَّ آیَاتِهِ وَدَلَائِلَ رُبُوبِيَّتِهِ أَظْهَرُ وَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهُ کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، آیات کونیہ اور دلائل ربوبیت، یعنی اس کے وجود کے، اس کی جو دلائل ہیں وہ تو اس قدر ظاہر اور مشہور ہیں، سوا ان کے پوچھنے والا پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی دلائل کا، اس کی نشانیوں کا پوچھے بندہ، اور خود اس کا وجود ہی نشانی. اشہر من ان یسأل عنہ بما ہوا، کہ وہ کس چیز سے بنا ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اتنی اس قدر ہیں، دلائل اس قدر ہیں کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بندہ یہ سوال کرے وہ کس چیز سے بنا ہے، کہ اس کی ذات کے اوپر کہ اس کے بارے میں وہ اختلاف کریں. بل انہ اعرف واظہر وابین من ان یجہل. وہ تو اس قدر معروف ہے اللہ تعالیٰ، اس قدر ظاہر ہے، اس قدر بین ہے، واضح ہے کہ اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا. کسی بھی عقیدے کا بندہ ہو، کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نہیں جانتا کہ میرا کوئی اس کائنات کا خالق ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. بل معرفتہ مستقرۃ فی الفطر اعظم من معرفت کل معروف. انسان دیکھیں اب چھوٹا بچہ جو ہے اس کو بھی سینس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ کوئی اور ہے، ماں چلی گئی. تو یہ سینس جو بچے کو پیدا ہوا، اس سے بھی بڑھ کر ہے یہ سینس اللہ کی معرفت کا، اللہ کی ربوبیت کا، اس سے بھی بڑھ کر ہے. اور اس کا انکار کرنا اپنے آپ کو ملامت کرنا ہے. تو امام ابن ابی العز رحمہ اللہ آگے
اس بات کو آگے چلاتے ہیں. پھر ان کے عقیدے کی طرف آتے ہیں. متکلمین جن کی توحید جو ہے جو اس سے باہر ہے ہی نہیں کہ صرف یہ ثابت کرنا کہ اس کائنات میں ایک ہی خالق ہے، اس کے ساتھ کوئی اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں لم یعرف عن احد من الطوائف انه قال ان العالم له صانعان متماثلان في الصفات والافعال. ایسا کوئی بھی گروہ، ایسا کوئی معروف نہیں ہے تاریخ میں جس نے یہ کہا ہو کہ کائنات میں دو خالق ہیں اور ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں صفات اور افعال میں. اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ مجوس اور عقیدہ تثلیث کا کیا جواب ہے. پھر اس کی طرف آتے ہیں شیخ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہ جو نصارہ ہیں اور مجوس ہیں ان کے اس باطل عقیدے کے باوجود بھی وہ بھی اس اللہ کی ربوبیت کے انکار کی جرت نہیں کر سکے کہ وہ اپنے عقیدے کا صحیح طرح جو کنسیپٹ نہیں پیش کر سکے ابھی تک تو. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ تین بنیادیں ہیں اللہ، جبریل اور عیسیٰ علیہ السلام، تو جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کو ایک ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حلول کے عقائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلول کر گیا ہے. جس طرح صوفیہ کے بعض عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں حلول کر گیا ہے. ان کا عقیدہ تثلیث یہ جو ہے سارے نصارہ کا عقیدہ نہیں تھا. یہ فرقہ ان کا ثنویہ ہے، مانویہ، یعقوبیہ، شیعہ ان کا گروہ ہے ایک. تو اور اسی طرح یہ مجوس کا گروہ ہے ثانویہ. ان کے نزدیک ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک نور ہے اور ایک ظلمت ہے، یعنی روشنی اور اندھیرا. روشنی سے مراد ان کے ہے اللہ اور اندھیرا سے مراد ان کے شیطان. اور پھر اللہ روشنی کے خالق کو وہ افضل قرار دیتے ہیں. یعنی خلاصہ کلام یہ، جب آپ ان کی تشریح جو ہے عقیدہ تثلیث کی تشریح جب وہ کرتے ہیں اور جب مجوس اپنے دو خداؤں کا ذکر کرتے ہیں، ایک نیکی کا خدا اور ایک برائی کا خدا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہیں بنا سکے وہ ابھی تک. اللہ تعالیٰ کے برابر اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ صفات اور افعال میں کوئی چیز ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر اللہ کی صفات اور افعال میں ہم پلہ نہیں بنا سکے. یعنی ان کے عقیدے کی گمراہی کے باوجود وہ اس درجے تک نہیں پہنچ پائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ کسی ذات کو لا کر کھڑا کر دیں. خالق کے ہم پلہ کسی ایک اور خالق، اس کے برابر کا خالق بنا کر کھڑا کر دینا، نعوذ باللہ. حتیٰ کہ مجوس سے یہ نہیں ہو سکا، مجوس بھی اس حد تک نہیں پہنچے. تو ان کے نزدیک بھی ان تینوں میں سے یا دو میں سے، مجوس کے نزدیک دو کا کنسیپٹ ہے اور نصارہ کے نزدیک تین کا. ان کے تینوں میں سے ایک اللہ کو افضل سمجھتے ہیں، وہ دو میں سے اللہ کو افضل سمجھتے ہیں. مجوس دو میں سے جو اللہ ہے اللہ کو افضل سمجھتے ہیں، یعنی اس کے ہم پلہ نہیں کر سکے ابھی تک ربوبیت میں. تو شیخ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ اپنا یہ دعویٰ قائم کرتے ہیں اور اشکالات کا جواب دیتے ہیں کہ ابھی تک تاریخ انسانیت میں، پیچھے جو تاریخ انسان بنی نو انسان کی، کوئی ایسا معروف گروہ نہیں ہے جس نے اللہ کی ربوبیت میں یا وہ توحید جو یہ متکلمین پیش کر رہے ہیں، جس پر زور لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے دو خالق نہیں ہیں، ہم پلہ صفات و افعال میں دو صانع نہیں ہیں. تو یہ ایسا تکلف ہے جس میں آج تک تاریخ انسانیت میں کوئی بھی اس گمراہی میں اس حد تک نہیں گیا کہ دو خالق کا تصور کسی کے پاس ہو کائنات کا. ہاں ہستیاں کھڑی کر لیں کہ فلاں ہستی ہے وہ شریک ہے اللہ تعالیٰ کی
اب اس امت کے اندر آخری دور میں ابھی ایسے عقائد کا وجود ہے، ظاہر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال میں کچھ ہستیوں کو شریک بنانے لگ گئے لوگ، کہ کچھ جیسے کہ فلاں قطب ابدال کا عقیدہ، کہ فلاں علاقے کا جو نظام ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب بعض صوفیوں کی جو آئیڈیالوجی ہے آپ اس میں پڑھیں گے کہ قطب ابدال جو ہیں وہ پورے علاقے کو چلا رہے ہیں، پورا ہندوستان بر صغیر میں 4 مثلاً یا 5 قطب ہوں گے، آپ کو وہ بتائیں گے کہ یہاں قطب موجود ہیں، کہ یہ سندھ کا علاقہ کس نے چلا رکھا ہے، اور راجستھان کا کون چلا رہا ہے، آگے پھر پنجاب کون چلا رہا ہے، وہ خفیہ طاقتیں موجود ہیں ان کے عقیدے میں۔ اور یہ وہ ایسا عقیدہ ہے جس کی طرف مشرکین عرب کا دھیان بھی نہیں گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں وہ اس قدر موحد تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس قدر موحد تھے کہ وہ اس گمراہی کا سوچ بھی نہیں سکے، کہ جو گمراہی اس کے بعد وجود میں آئی ہے۔ یہ فلسفہ، یونانی فلسفہ اصل بنیاد بنا ہے۔ امت اسلامیہ کے اندر سے توحید چلی گئی یونانی فلسفے کی وجہ سے، پھر گمراہ علم کلام آیا، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں پھر یونانی فلسفہ سے گھڑے ہوئے اصولوں کی روشنی میں توحید اسماء و صفات کو دیکھا جانے لگا، اور پھر وحدت الوجود، عقیدہ حلول، اس طرح کے کفری عقائد ظاہر ہوئے، اور حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ امت اسلامیہ میں لوگ اللہ کی عبادت میں شرک کر رہے ہیں، اور علماء امت جو ہیں کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرک اکبر اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے، کیونکہ انہوں نے جو توحید پیش کی ہے اس توحید میں ایسا شرک موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو توحید پیش کی ہے متکلمین نے، کہ 2 خالق، مشرک جب ہوتا ہے بندہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ کسی کو خالق مان لے، تو اب وہ تو شاید ہندوؤں میں بھی ایسے نہ ملے ہمیں، مشرکین عرب میں تو کوئی نہیں ایسا۔ تو جب تک کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو خالق نہ مانے، مطلب ربوبیت میں، اور ربوبیت میں بھی خالق ہونے کا دعویٰ نہ کرے، اس وقت تک وہ مشرک نہیں ہوتا۔ تو 10-12 صدیاں گزر گئیں، شرک بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ شرک جو ہے وہ دین بن گیا، شرک کو توحید کہا جانے لگا، اور کسی کے اندر اتنا دم نہیں کہ وہ اس شرک کو شرک کہہ سکے، کیونکہ جس بیس پر وہ عالم بنتا ہے اس میں تو کوئی اس چیز کا کوئی لنک ہی نہیں ہے اس کا اس سے، سوائے اہل الحدیث، اہل سنت کے، جنہوں نے صاف سادہ الفاظ میں توحید سمجھا دی کہ اللہ کی عبادت میں جس نے بھی شریک کیا کسی کو، یہ شرک ہے۔ باقی وہ ربوبیت، اس میں تو کوئی شرک کرتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، جیسے اللہ کی صفات میں شریک بنانا، اللہ کے افعال میں شریک کرنا۔ تو یہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شریک بناتا ہے تو وہ مشرکین مکہ سے بھی گیا گزرا مشرک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، ورنہ ویسے ہم کفار سے یہ تصور نہیں، یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کی ربوبیت میں شرک کریں کفار سے، لیکن اگر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں ہیں یا غیر مسلموں میں، تو وہ اس دور کے مشرکین سے بدتر غلیظ ترین مشرک ہیں۔ باقی رہا توحید عبادت میں شرک، یہ مسئلہ نوح علیہ السلام کے دور سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی عبادت میں شرک سے لوگوں کو منع کریں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جہاں بھی 4 بندے 4 گھر رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر گروہ میں، ہر بستی میں، ہر ڈیرے پر نبی رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو کہیں کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی غیر اللہ کی عبادت میں اور تحاکم الی اللہ الی رسول اللہ میں شرک سے بچو۔
تو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ شرک وہ کون سا شرک ہے جو مشرکین عرب میں موجود تھا، ان کے ایمان کی تصدیق کے باوجود، جس شرک نے ان کے توحید کو بھی برباد کر دیا، ان کے تو کام نہ آئی ان کی توحید، اگر یہ سمجھ آ جائے ایک مسلمان کو لیکن یہ مسئلہ آسان سا ہے، یہ بڑے بڑے مشائخ کو سمجھ نہیں آیا۔ جامع ازہر کی بڑی اونچی مینار پاکستان جیسی کرسی پر بیٹھے ہیں حضرات، ہیں بڑے بڑے مشائخ ہیں، صدیوں سے، آج کی بات نہیں ہے، صدیوں سے بیٹھے ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں آتا ہے۔ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈی کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز، جامع ازہر کی کا لیول جو ہے وہ کوئی کم نہیں ہے ایجوکیشن کا، لیکن توحید کے معاملے میں کہتے ہیں توحید یہ شرک ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عام سا ایک ان پڑھ سا بدوی دیہاتی موحد جس کو توحید سمجھ آ گئی، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء کے حواس باختہ کر سکتا ہے انہیں، کیونکہ ان کی بیس جو ہے وہ اس طرح کا فلسفہ ہے، کوئی توحید نہیں ہے۔ حتیٰ قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ بیس ہی غلط ہے تو قرآن بھی غلط سمجھ آئے گا، اس لیے پھر ڈرتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہ ہو جائے، قرآن کا ترجمہ پتہ چل جائے گا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ گمراہ کہتے ہیں راستے سے بھٹکے ہوئے شخص کو، تو وہ راستہ جو انہوں نے لگایا جس راستے پر اس سے بھٹکے گا، لیکن وہ قرآن کے راستے پر آ جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل سنت کے راستے پر آ جائے گا، اسلام کے راستے پر آ جائے گا۔ اسلام کے راستے کو کہتے ہیں گمراہی، اور وہ کون ہیں؟ مسندوں پر بیٹھے ہیں، اس امت کے علماء کہلاتے ہیں۔ تو جب امت کا یہ حال ہو تو آپ کو کہاں سے ابو بکر عمر جیسے خلفاء نصیب ہوں گے، اور کہاں سے آپ کو وہ غلبے نصیب ہوں گے جو خیر القرون میں اس امت نے دیکھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بشرطے کہ تم مومن ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، غالب رہو گے۔ غلبے کی شرط بھی یہ ایمان ہے، اور ایمان کو ہمارے یہ دیمک لگا ہوا ہے۔ اور عوام الناس کا جو ایمان ہے، اگرچہ وہ موحد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جب تک اہل علم کا ایمان صحیح سمت پر نہیں ہوگا، اس وقت تک اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی مدد کا وعدہ اٹل ہے، لیکن اس کے جو شرائط ہیں وہ ہے صحیح ایمان، صحیح عقیدہ۔ ایمان کہتے ہیں عقیدے کو، صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان قبل القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا یعنی قرآن سیکھا، یعنی عقیدہ سیکھا، پھر قرآن سیکھا۔ تو ہم قرآن بھی پڑھ لیں پھر بھی عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے اپنا مسلک طے کیا ہوا ہے۔ اور مسلک کیا ہے؟ مسلک وہ ہے، قرآن نے کس مسلک کی دعوت دی ہے؟ آمینو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ جتنے بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، چاہے یہود و اہل کتاب ہیں، چاہے مسلمان ہیں، جب تک یہ تمہاری طرح ایمان نہیں لاتے، اگر یہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، مخاطب کن کو کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ حقیقت میں ہدایت پر ہیں۔ اور اگر وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے تمہارا راستہ چھوڑ دیا، لاکھ ایمان کے دعوے کرتے پھریں، اللہ کی محبت کے دعوے، إِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ہدایت سے دور ہیں، راستہ دور ہے، ان کا الگ ہے، ہدایت کہیں اور ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسا مسلک اپناتا ہے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے، یعنی مومنین ان صحابہ، جب یہ آیت نازل ہوئی پوری دھرتی پر صحابہ کے علاوہ کوئی مومنین نہیں تھے،
اور وہ ایسے مومنین ہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ائمہ کا درجہ دے دیا ہے، ائمۃ الہدیٰ ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، یعنی امت میں اللہ تعالیٰ نے ائمہ پیدا کیا، ائمۃ الہدیٰ، وہ صحابہ و اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت بھی صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کرام ائمۃ الہدیٰ ہیں، ان کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ پکڑ لیتا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا، دیکھیں پہلے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، رسول کی مخالفت کرتا ہے اور صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنا مسلک بنا لیتا ہے۔ ایک آدمی کا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو، لیکن مسلک اس کا باطل ہو، ایسا ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، قرآن کی دلیل ان الحکم الا للہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا کہ قرآن حق ہے، کلمۃ حق، یہ قرآن برحق ہے، ارید بہ الباطل، لیکن تمہارا جو مقصد ہے، تمہارا جو مسلک ہے وہ باطل ہے۔ تو پھر مسلک حق کیا ہوا؟ ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث لے کر ہم جو مرضی کہتے پھریں؟ نہیں، پابندی ہے، قرآن اور حدیث کو اس طرح پیش کرو، اس معنی میں، اس تفسیر میں، اس تشریح میں جو صحابہ کرام نے دیکھی ہے، جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، یا صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا ہے، جو فہم، جو تصور، جو کنسیپٹ صحابہ کرام کا ہے۔ تو فرمایا صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنا لیتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم بھی اسے ادھر ہی جانے دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے، منہ پھیر کر حق سے۔ مسلک اپنا بنا لیا ہے، مسلک بنا لیتے ہیں، پھر اس کے مسلک کے جو چند شخصیات ہیں ان کا مقام جو صحابہ جیسا بنا لیتے ہیں، اور صحابہ کا ذکر صرف وہ محفل میلاد کی طرح ایک برکت کا ذکر ہوتا ہے بس، اور باقی شخصیات اصل وہ اس جماعت کی اور مسلک کی شخصیات ہوتی ہیں۔ لیکن اہل سنت، اہل حدیث کے نزدیک شخصیات، سب سے بڑی شخصیات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ ان کے مقام پر کوئی کسی عالم کو نہیں بٹھا سکتے ہم۔ ان کے بعد ہے علماء کا درجہ، اور علماء میں ائمہ پہلے ہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، وہ پہلے ہیں، کیونکہ وہ خیر القرون کے علماء اور ائمہ اہل سنت ہیں۔ تو اس کا انجام بتایا، جس نے ان ائمہ کا، ان ائمۃ الہدیٰ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا مسلک چھوڑا، لاکھ اپنے ہاتھ میں قرآن لے لے اور حدیث لے لے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ ادھر گمراہ رہے گا ساری زندگی۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، اسے توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی، جہنم میں جائے گا، مرے گا جہنم میں جائے گا بغیر توبہ کے۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اندھے ہو کر، جذباتی ہو کر یہ نہیں دیکھتے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، بس مجھے سمجھ آ گئی دلیل، مجھے سمجھ آ گئی دلیل، میرے پاس دلیل۔ دلیل یہ نہیں ہے، دلیل وہ ما انا علیہ واصحابی، دلیل یہ کہ آپ وہ راستہ ڈھونڈیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ آپ کو تو غلط بھی چیز سمجھ آ سکتی ہے، تو جو صحابہ کو سمجھ آئی ہے بات، وہ ہے حق، وہ دلیل ہے۔ تو آپ جو بھی دلیل آپ کو سمجھ آئے پیش کرو صحابہ کے منہج پر، کہ کیا وہی یہ بات سمجھ آئی مجھے، یا مجھے کچھ اور سمجھ آیا اور صحابہ تابعین کو کچھ اور سمجھ آیا۔ تو یہ ہے صراط مستقیم۔ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے امت مسلمہ آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں جو دن ہم دیکھ رہی ہے امت مسلمہ۔ تو جب تک ہم رجوع نہیں کریں گے اس مسلک کی طرف، اس طریقے کی طرف جس پر خیر القرون کے اسلاف تھے، اس وقت تک ہماری دینداری کوئی وزن نہیں رکھتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔